بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الاضاء کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ باب التیمم یصیح بشروط ثمانیۃ الاول النیۃ وحقیقتها عقد القلب علی الفعل ووقتها عند ضرب یده علی ما یتیمم به وشروط صحة نیۃ ثلاثة الاسلام والتمییز والعلم بما ینویہ ویشترط لصحة نیۃ التیمم للصلاة به احد ثلاثة اشیاء اما نیۃ الطہارۃ او استباحۃ الصلاة او نیۃ عبادۃ مقصودۃ لا تصح بدون طہارۃ فلا يصلي به اذا نوى التيمم فقط او نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا الثاني العذر المبيح للتيمم كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر وحصول مرض وبرد يخاف منه التلف او المرض وخوف عدو وعطش واحتياج لعجن لا لطبخ مرق ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة او عيد ولو بناء وليس من العذر خوف الجمعة والوقت الثالث أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض كالتراب والحجر والرمل للحطب والفضة والذهب الرابع استيعاب المحل بالمسح۔ اور اس کے بعد ترکیبی قواعد کے ساتھ تراکیب، ترجمہ اور مسائل کی وضاحت ہے۔ تو سب سے پہلے باب التیمم، تو باب وہ کیا بنائیں گے، تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد التیمم یعنی نکرہ کے بعد معرفہ ہے، اور کہتا ہے کہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو باب مضاف التیمم، یہ مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے تو یہ خبر بن جائے گا ھذا مقدر مبتدا کی، کیونکہ اکثر جو عنوانات ہوتے ہیں یہ خبر بنتے ہیں ھذا مقدر مبتدا کی۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ یہ تیمم کا باب ہے، اور باب التیممی جو ہے اس کو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں ھذا مقدر خبر کا۔ تو اس صورت میں اصل عبارت بنے گی باب التیممی ھذا، اور اسی طرح باب التیممی جو ہے اس کو مفعول بھی بنا سکتے ہیں، اقرا فعل مقدر کا یا خذ فعل مقدر کا۔ تو اس صورت میں باب التیممی پڑھا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے یصیح بشروط ثمانیۃ، تو یصیح جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کے ان دو صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے۔ تو اس کا فاعل اس کے اندر ہے، وہ ہے ہوا ضمیر، جس کا مرجع تیمم ہے، با جار ہے، اور شروط جو ہے تو یہ موصوف ہے، اور ثمانیۃ جو ہے اس کی صفت ہے، کیونکہ کہتا ہے کہ نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے تو عام طور پر موصوفیت والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو موصوف اپنی صفت سے مل کر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یصیح فعل کے، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ تیمم 8 شرطوں کے ساتھ درست ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے الاول النیۃ، تو الاول جو ہے یہ صیغہ صفت ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت اور موصوف محذوف ہے، تو وہ ہے الشرط، کیونکہ بعض اوقات جو موصوف ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ صفت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اور پیچھے والی عبارت بشروط ثمانیۃ، یہ قرینہ بھی ہے کہ یہاں پر موصوف محذوف ہے، تو وہ ہے الشرط۔ تو موصوف صفت مل کر اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد النیۃ، یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ ہے، اور قاعدہ ہے کہ معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے اور سامنے کو فائدہ تامہ مل رہا تو مبتدا اور خبر اور ترکیب کی جاتی ہے۔ تو موصوف سے مل کر مبتدا النیۃ، یہ اس کی خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ پہلی شرط نیت ہے، اور اس کے بعد ہے وحقیقتها عقد القلب علی الفعل، اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور حقیقت جو ہے یہ مضاف ہے، حاضم یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ کہتا ہے کہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب کی جاتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ایک مرتبہ پیچھے قاعدہ ذکر کر دیا جائے گا تو اس قاعدے کو دوبارہ ذکر نہیں کیا جائے گا، بغیر قاعدے کے ترکیب کی جائے گی۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے تو یہ مبتدا ہے، تو کہتا ہے کہ معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے اور سامنے کو فائدہ تامہ مل رہا تو مبتدا اور خبر اور ترکیب کی جاتی ہے۔ تو حقیقتها جو ہے یہ بھی معرفہ ہے، اور عقد القلب جو ہے یہ بھی معرفہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا بن جائے گا، اور عقد جو ہے یہ مصدر مضاف ہے، القلب جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، علی جار الفعل یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا عقد مصدر کا۔ تو مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اپنے متعلق سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ اور نیت کی حقیقت فعل کرنے پر دل کو پختہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے ووقتها عند ضرب یده علی ما یتیمم به، اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اور وقت جو ہے یہ مضاف ہے، حاضم یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے تو یہ مبتدا ہے،
آئندہ جو ہے یہ ظرف ہے، مضاف ہے، دربی جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، یدی جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، حازمی یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ آخر میں معرفہ اور اس سے پہلے جتنے بھی نکرات مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب کی جاتی ہے، تو یدی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ دربی مصدر کا مضاف الیہ ہے، تو اعلیٰ جار ماں جو ہے تو یہ موصولہ اور اس کو مصوفہ بھی بنا سکتے ہیں، اور یتیمم جو ہے یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، با جار ہے، حازمی مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یتیمم فعل کے، تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر مصول کا صلہ، تو مصول اپنے صلہ سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا دربی مصدر کے، تو مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور اپنے متعلق سے مل کر جو ہے یہ عندہ کا مضاف الیہ، تو عندہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بن جائے گا ثابتن کا، تو ثابتن اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر پیچھے مبتدا بنایا تھا اس کی بن جائے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ اور نیت کا وقت ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو مارے اس چیز پر کہ جس کے ساتھ وہ تیمم کرے، اور اس کے بعد ہے وشروط صحت النیت ثلاثۃ، اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اور شروط جو ہے تو یہ مضاف صحتی جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف النیت یہ مضاف الیہ ہے، تو صحتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ شروط کا مضاف الیہ، تو شروط اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا ہے، اور ثلاثۃ جو ہے تو اس کی خبر ہے، کیونکہ کہتا ہے کہ معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو مبتدا اور خبر والی ترکیب کی جاتی ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کے اور نیت کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں، اور اس کے بعد ہے الاسلام والتمییز والعلم بما ینویہ، تو الاسلام کو کیا بنائیں گے تو اس کے اندر کافی ترکیبی احتمال ہے، جائے الاول کا یا اولھا کا یا احدھا کا، کیونکہ کہتا ہے کہ جب کسی چیز کا 2 مرتبہ ذکر ہو، ایک مرتبہ اجمالی ہو دوسری مرتبہ تفصیلی ہو، تو جو تفصیلی چیز ہوتی ہے اس میں کافی ترکیبی احتمال ہوتے ہیں، اور اس کو بدل بھی بنا سکتے ہیں ثلاثۃ سے، اور اس کو مفعول بھی بنا سکتے ہیں آنی فعل مقدر کا، اور اس کو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں منہا خبر مقدر کا، تو ہم اس کو مبتدا بنا لیتے ہیں منہا خبر مقدر کا، تو من جار ہے، حازم یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتن کا، تو ثابت اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر مقدم ہے، اور الاسلام جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کے اور ان 3 میں سے مسلمان ہونا ہے، اور اس کے بعد والتمییز، اس کی سیم اسی طرح ترکیب ہے جس طرح الاسلام کی گئی ہے، ترجمہ کے اور ان 3 میں سے سمجھدار ہونا ہے، اور اس کے بعد ہے والعلم بما ینویہ، اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اور العلم جو ہے یہ مصدر ہے، با جار ہے اور ماں جو ہے یہ موصولہ اس کو موصوفہ بھی بنا سکتے ہیں، اور ینوی جو ہے یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل اور حازمی اس کا مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر پیچھے موصول بنا اس کا بن جائے گا صلہ، تو موصول اپنے صلہ سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا العلم مصدر کے، تو مصدر اپنے متعلق سے مل کر جو ہے تو یہ مبتدا بن جائے گا منہا خبر مقدر کا، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کے اور ان 3 میں سے اس چیز کو جاننا ہے جس کی وہ نیت کر رہا ہے، تو یہاں تک چند مسائل بیان کیے گئے کہ تیمم کے صحیح ہونے کی 8 شرائط ہیں، تو تیمم کے صحیح ہونے کی پہلی شرط ہے نیت، اور نیت کہتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے پر دل کو پختہ کر لینا، اور نیت کا وقت ہے کہ مٹی وغیرہ پر تیمم کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو مارے، اور نیت کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں، مسلمان ہونا، سمجھدار ہونا، اور اس چیز کو جاننا جس کی وہ نیت کر رہا ہے، یعنی اسے اس بات کا علم ہو کہ میں کس چیز کے لیے تیمم کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ہے وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ بِهِ أَحَدُ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ إِمَّا نِيَّةُ الطَّهَارَةِ أَوْ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ أَوْ نِيَّةُ عِبَادَةٍ مَقْصُودَةٍ لَا تَصِحُّ بِدُونِ طَهَارَةٍ، تو اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اور یشترط جو ہے یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے، لام جار ہے، صحتی جو ہے یہ مضاف ہے، نیتی جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف، التیممی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو نیتی مضاف ہے، التیممی مضاف الیہ سے مل کر صحتی کا مضاف الیہ، تو صحتی مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یشترط فعل کا، اور لام جار الصلاۃ یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ ثانی بن جائے گا یشترط فعل کا، با جار حازمی مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ ثالث بن جائے گا یشترط فعل کا، اور احد جو ہے یہ مضاف ہے، اور ثلاثاتی جو ہے تو یہ ممیز ہے، مضاف الیہ مضاف ہے، اور اشیاء جو ہے یہ تمییز مضاف الیہ ہے، کیونکہ 3 سے لے کر 10 تک کی جو تمییز ہوتی ہے وہ جمع مجرور آتی ہے، اور اشیاء جو ہے یہ غیر منصرف ہے،
اور غیر منصرف کی حالت جری جو ہوتی ہے فتح کے ساتھ آتی ہے، تو ثلاث آتی ممیز مضاف اشیاء تمییز مضاف الیہ سے مل کر احد کا مضاف الیہ، تو احد اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے تو یہ مبدل منہ بن جائے گا، اور اما جو ہے تو یہ حرف تردیدیہ ہے، تو نیت جو ہے یہ مضاف الطہاراتی جو ہے تو یہ معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد ہے او حرف عطف ہے۔ استباحاتی جو ہے تو یہ مضاف الصلاۃ یہ مضاف علیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر پیچھے معطوف علیہ بنا تو اس کا بن جائے گا معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ نیتو کا مضاف علیہ، تو نیتو اپنے مضاف علیہ سے مل کر جو ہے تو یہ معطوف علیہ ہے، او حرف عطف ہے، اور نیتو جو ہے یہ مضاف ہے۔ عبادتن جو ہے تو یہ موصوف ہے، اور مقصودتن جو ہے تو یہ صیغہ صفت ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت اول ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے تو عام طور پر موصوفیت والی ترکیب کی جاتی ہے، اور ساتھ یہ بھی قاعدہ ہے کہ ایک موصوف کی ایک سے زیادہ صفتیں آ جاتی ہیں لیکن صفت کی صفت نہیں آتی، تو لا تصیح یہ فعل اور اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، با جار دونی جو ہے یہ مضاف ہے، طہارت یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا لا تصیح فعل کے، تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر جو ہے یہ صفت ثانی بن جائے گا، تو موصوف اپنی صفت اول اور ثانی سے مل کر جو ہے تو پیچھے مضاف بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا مضاف الیہ، تو نیت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے معطوف الیہ بنا تو اس کا بن جائے گا معطوف، تو معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے مبدل منہ بنایا تھا اس کا بن جائے گا بدل، تو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ یشترا تو جو ہے تو اس کا بن جائے گا نائب الفاعل، تو فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور ظرف اول اور ثانی اور ثالث سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کے تیمم کے ساتھ نماز کے لیے تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے تین چیزوں میں سے کسی ایک کو، یعنی طہارت کی نیت ہے یا نماز کے جائز ہونے کی نیت ہے یا ایسی عبادت مقصودہ کی نیت ہے جو طہارت کا بغیر درست نہ ہوتی ہو۔ تو یہاں تک مسئلہ بیان کیا گیا کہ نماز صرف اس تیمم سے جائز ہے کہ جس میں تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے، یا تو پاکی کی نیت ہو یا نماز کے جائز ہونے کی نیت ہو یا ایسی عبادت مقصودہ کی نیت ہو جو طہارت کے بغیر صحیح نہ ہوتی ہو، اور اس کے بعد فلا یصلی بھی اذا نوى التیمم فقط او نواہ لقراءۃ القرآن ولم یکن جنبا، تو اس کے شروع میں جو فا ہے یہ فا تفریعیہ ہے، لا یصلی یہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، با جار حازم یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا لا یصلی فعل کے، اذا جو ہے تو یہ ظرف ہے اور مضاف ہے کیونکہ اس کے بعد ایک جملہ ہے، اور نوا جو ہے یہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، التیمم جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد حرف عطف ہے، نوا یہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل حازم اس کا مفعول بھی، لام جار قراءتی جو ہے یہ مضاف القرآن یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا نوا فعل کے، تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ ماقبل کے لیے تو معطوف ہے لیکن ما بعد کے لیے جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، واو جو ہے تو یہ حرف عطف ہے، لم یکن جو ہے یہ فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے ایک اس کی خبر ہوتی ہے، اور اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو اس کا اسم اس کے اندر وہ ہے ہوا ضمیر فعل یا ہو کر پیچھے معطوف علیہ بنا تو اس کا بن جائے گا معطوف، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے معطوف علیہ بنا تو اس کا بن جائے گا معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ اذا کا مضاف علیہ، تو اذا مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ مفعول فی بن جائے گا یصلی فعل کا، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور فقط جو ہے تو یہ فا جو ہے تو یہ فا فصیح ہے، اور قط جو ہے اس میں فعل ہے بمعنی انتہی، اور اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے تو یہ جزا ہے، اور شرط معذوف ہے اذا نویت التیمم، اذا جو ہے یہ ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فی مقدم ہے، اور نویتا جو ہے یہ فعل اور تعظم اس کا فاعل اور تیمم یہ مفعول بھی، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ شرط ہے، تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ، اور شرط جو ہے تو یہ اذا کان الامر کذالک اور ان کان الامر کذالک بھی نکال سکتے ہیں جو کہ آسان ہے نکالنا، اور ولم یکن جنوبا جو ہے تو یہ حال بھی بن سکتا ہے نوا کے اندر ہے جو ہوا ضمیر اس سے، ترجمہ کے پاس وہ نماز نہ پڑھے اس تیمم کے ساتھ ہے جب وہ تیمم کی صرف نیت کرے، یا وہ تیمم کی نیت کرے قرآن کو پڑھنے کے لیے اور جنبی نہ ہو، تو یہاں مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کسی بندے نے صرف تیمم کی نیت کی ہو یا قرآن کو پڑھنے کے لیے تیمم کی نیت کی ہو اور جنبی نہ ہو،
تو اس صورت میں اس تیمم کے ساتھ وہ بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ تیمم کی 3 شرطوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری تھا، تو ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد الثانی العذر المبیح للتیمم، تو الثانی جو ہے یہ صفت ہے، تو مصوف ہے تو وہ ہے الشرط، تو مصوف سے مل کر یہ مبتدا بن جائے گا۔ العذر جو ہے تو یہ مصوف ہے، المبیح جو ہے یہ صیغہ صفت ہے، اور للتیمم جو ہے تو یہ المبیح کے متعلق ہو جائے گا، تو یہ مل کر جو ہے تو یہ العذر کی صفت بن جائے گا۔ تو مصوف اپنی صفت سے مل کر پیچھے مبتدا بنا تو اس کی بن جائے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کے دوسری شرط کہ ایسا عذر کہ جو تیمم کو مباح کر دینے والا ہو۔ اور اس کے بعد ہے کبعدہ میلا عن ماء، تو کاف جا رہا ہے، بعدی جو ہے یہ مصدر مضاف ہے، حازم یہ مضاف الیہ ہے، اور میلن جو ہے تو یہ تمجیز عن نسبت ہے، عن جار ہے، ماءن یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا بعدی مصدر کے، تو یہ معطوف علیہ بن جائے کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے۔ اور حصولی جو ہے یہ مصدر مضاف، اور مرا دن جو ہے تو یہ معطوف علیہ ہے اور واو حرف عطف ہے، اور 12 دن جو ہے تو یہ موصوف ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ نقل کے بعد جملہ آ جائے تو موصوف سے تھوڑی ترکیب کی جاتی ہے۔ اور یخاف یہ فعل ہے، اور من جار ہے، حازم مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یخاف فعل کے۔ اور التلف جو ہے تو یہ معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد اور حرف عطف ہے، المجد جو ہے تو یہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ یخاف کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر پیچھے مصوف بنا اس کی بن جائے گا صفت، تو مصوف اپنی صفت سے مل کر پیچھے معطوف علیہ بنا تو اس کا بن جائے گا معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ حصولی کا مضاف علیہ، اور حصولی اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ معطوف اول ہے، واو حرف عطف ہے، اور خوفی جو ہے یہ مضاف ہے، اور عدو جو ہے تو یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، اور عطاشن جو ہے تو یہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ خوفی کا مضاف علیہ، تو خوفی اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ معطوف ثانی ہے، واو حرف عطف ہے، اور احتیاجن جو ہے تو یہ مصدر ہے، لام جار ہے، اور عجن جو ہے یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ معطوف علیہ بن جائے گا، اور لا جو ہے تو یہ حرف عطف ہے، اور لام جار ہے، اور طبخی جو ہے یہ مضاف ہے، اور مارکن جو ہے یہ مضاف علیہ ہے، تو مضاف نے مضاف علیہ سے مل کر جار مجرور مل کر پیچھے معطوف علیہ بنا تو اس کا بن جائے گا معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا احتیاجن مصدر کے، تو مصدر اپنے متعلق سے مل کر جو ہے یہ معطوف ثالث بن جائے گا، تو معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر جو ہے یہ کاف جار کا مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، تو ثابت اس میں فاعل اور اس میں ہوا اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر ہے مثال ہو مقدر کی، تو مثال مضاف حازم یہ مضاف علیہ، تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور درمیان میں عبارت رہ گئی تھی ولو فی المصری، تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو اس کے اندر 4 احتمال ہیں کہ یہ واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے، اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اور عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، اور مبالغہ کی ہو سکتی ہے۔ اگر اس واو کو عاطفہ کی لیں یا حالیہ لیں تو اس صورت میں ترکیب تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی، تو اس لیے اس واو کو استنافیہ کی یا مبالغہ کی لے لیتے ہیں، اور لو جو ہے یہ شرطیہ ہے، اور فی سے پہلے کانا مقدر ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ لو کے بعد جار مجرور آ جائے تو جار مجرور سے پہلے فعل ناقص کانا مقدر ہوتا ہے، تو کانا فعل ناقص اور اس میں ہوا میں اس کا اسم ہے، تو فی جار المصری مجرور، تو جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، تو ثابت اس میں فاعل اس میں ہوا میں اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے تو یہ فعل ناقص کی خبر، تو فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط ہے، اور جزا جیسا جملہ اس سے پہلے مقدر ہے فتیمموا لبعدہ میلا، تو یتیمموا جو ہے یہ فعل ہے، اور اس میں ہوا اس کا فاعل لام جار، بعد یہ مضاف حازم مضاف الیہ ہے، اور میلن یہ تمجیز عن نسبت ہے، تو مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور تمجیز عن نسبت سے مل کر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا فعل کے، مل کر جو ہے یہ مثل جزا یا عوض جزا، تو شرط اپنی مثل جزا یا عوض جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ ترجمہ کہ اس کی مثال ہے اس کا پانی سے 1 میل دور ہونے کی مثال ہے، اور مرض کے اصول کی مثال ہے، اور ایسی سردی کے اصول کی مثال ہے کہ جس سے عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو یا بیمار ہونے کا خوف ہو، اور دشمن اور پیاس کے خوف کی مثال ہے، اور آٹا گوندنے کے لیے محتاجی کی مثال ہے نہ کہ شوربہ پکانے کی مثال ہے، اور درمیان میں عبارت رہ گئی تھی ولو فی المصری، تو اس سے پہلے عبارت مقدر تھی فتیمموا لبعدہ میلا، ترجمہ کے پاس وہ تیمم کرے گا اپنے 1 میل دور ہونے کی وجہ سے اگرچہ وہ شہر میں ہو، اور اس کے بعد والی فقدی آلت و خوفی فوتی صلاتی جنازت او عید ولو بناء، تو اس کے شروع میں جو واو تو یہ وہ عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے،
اور لفقدی سے پہلے فعل مقدر ہے یتیممو، تو لام جار ہے، فقدی جو ہے یہ مضاف ہے، آلت نہیں یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے تو یہ معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے۔ خوفی جو ہے یہ مضاف ہے، فوتی جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، صلاتی جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف، اور جنازتین جو ہے تو یہ معطوف علیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے، اور عیدین جو ہے تو یہ معطوف ہے، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ صلاتی کا مضاف الیہ، اور صلاتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ فوتی کا مضاف الیہ، اور فوتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خوفی کا مضاف الیہ، اور خوفی اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے معطوف الیہ بنا تھا اس کا بن جائے گا معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یتیمم فعل کے، یتیمم فعل اور اس میں وزن اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ اور وہ تیمم کرے گا آلے کے نہ ہونے کی وجہ سے اور نماز جنازہ یا نماز عید کے فوت ہونے کا خوف ہونے کی وجہ سے، اور اس کے بعد ہے ولو بناءً، تو اس کے شروع میں جو واو اس کے اندر بھی 4 احتمال ہیں، تو اس واو کو مبالغہ کی یا استنافیہ کی لے لیتے ہیں، اور لو جو ہے تو یہ ہے حرف شرط ہے، اور بناءً سے پہلے بھی فعل ناقص مقدر ہے تو وہ ہے کانا، تو کانا فعل ناقص اور اس میں وزن اس کا اسم، اور بناءً یہ اس کی خبر، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر یہ شرط ہے، اور اس سے پہلے مثل جزا یا عفظ جزا مقدر ہے تو وہ ہے یجوز التیمم، یجوز جو ہے یہ فعل ہے اور اس میں وزن اس کا فاعل ہے، التیمم یہ مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر مثل جزا یا عفظ جزا، تو شرط اپنی مثل جزا یا عفظ جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ ترجمہ کہ اور وہ خوف تیمم کو جائز کر دیتا ہے اگرچہ وہ بنا کے طور پر ہو، اور اس کے بعد ولیس من العذر خوف الجمعۃ والوقت، اس کے شروع میں جو بات ہے یہ عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اور لیسا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، من جار العذر یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتاً کا، تو ثابت اس میں فاعل اس میں وزن اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر مقدم، اور خوف جو ہے یہ مضاف الجمعۃ یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف الوقت جو ہے یہ معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ خوف کا مضاف علیہ، تو خوف مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ اسم مؤخر ہے، تو فعل ناقص اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ اور جمعے کا خوف اور وقت کا خوف عذر میں سے نہیں ہے، تو یہاں تک چند مسائل بیان کیے گئے کہ تیمم کے صحیح ہونے کی 8 شرائط میں سے دوسری شرط ہے کہ ایسا عذر ہو جو تیمم کو جائز قرار دینے والا ہو، اس کی مثال جیسا کہ پانی سے 1 میل دور ہونا اگرچہ شہر میں ہی کیوں نہ ہو، اور اسی طرح اس کی مثال ہے مرض کا حاصل ہونا اور ایسی سردی کا حاصل ہونا کہ جس سے عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو یا بیمار ہونے کا خوف ہو، اور اسی طرح اس کی مثال ہے دشمن کا خوف ہو اور پیاس کا خوف ہو، اور اسی طرح اس کی مثال ہے آٹے گوندنے کے لیے محتاجی کا ہونا نہ کہ شوربہ پکانے کے لیے محتاجی کا ہونا، اور اسی طرح آلے کا نہ ہونا جیسا کہ ڈول اور رسی وغیرہ، اور اسی طرح اس کی مثال ہے نماز جنازہ کے فوت ہونے کا خوف ہونا یا نماز عید کے فوت ہونے کا خوف ہونا، اور اس کے بعد ہے ولو بناءً، اور ولو بناءً کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص سے وضو کر کے نماز جنازہ یا نماز عید پڑھ رہا تھا اور درمیان نماز میں حدث لاحق ہو گیا، اس کو یہ خوف ہے کہ اگر وہ وضو کرنے کے لیے جائے گا تو نماز جنازہ یا نماز عید فوت ہو جائے گی، تو وہ تیمم کر کے بقیہ نماز پوری کر سکتا ہے اگرچہ وضو والی نماز پر بنا ہے، اور اسی طرح اگر وضو میں مشغول ہونے میں جمعے کی نماز کے فوت ہونے کا خوف ہو تو جمعے کی نماز کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے بلکہ وضو کرنا لازم ہے، اور اسی طرح اگر وضو میں مشغول ہونے کی وجہ سے وقت کے فوت ہو جانے کا خوف ہو تو اس کے لیے بھی تیمم کرنا جائز نہیں ہے بلکہ وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اور اس کے بعد الثالث ان یکون التیمم بطاہر من جنس الارض، تو الثالث جو ہے تو یہ صفت موصوف ہے تو وہ الشرط، تو موصوف صفت مل کر یہ مبتدا ہے، اور ان جو ہے تو یہ ناصبہ موصول عرفی ہے، اور یکون یہ فعل ناقص ہے، التیمم جو ہے تو یہ اس کا اسم ہے، با جار طاہرین جو ہے تو یہ موصوف ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ درمیان کلام میں نکرہ کے بعد جار مجرور آیا تو موصوف سے والی ترکیب کی جاتی ہے۔ من جار جنس یہ مضاف ہے، الارض یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتین کا، تو ثابت اس میں فاعل اور اس میں ہوا اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کو پیچھے مصوب بنایا تھا اس کی بن جائے گا صفت، تو مصوب اپنی صفت سے مل کر پیچھے جار بنا تھا اس کا بن جائے گا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتان کا،
تو ثابت ہے اسم فاعل اور اس میں ہوا اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر فعل ناقص کی خبر، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر پیچھے ان ناصبہ موصول حرفی بنا تو اس کا بن جائے گا صلہ، تو موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بطویل مفرد ہو کر پیچھے مبتدا بنا تو اس کی بن جائے خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی یا خبریہ۔ ترجمہ کے تیسری شرط کے تیمم کا ہونا ایسی پاک چیز کے ساتھ ہے جو زمین کی جنس سے ہو، اور اس کے بعد ہے کالتراب والحجر والرمل الحطب والفضة والذهب، تو اس طرح کے پیچھے بھی ترکیب کر دی گئی ہے، تو اس لیے بغیر ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو کاف جو ہے یہ جا رہا ہے، الترابی جو ہے یہ معطوف علیہ واو حرف عطف ہے، اور الحجر یہ معطوف اول ہے، اور والرمل جو ہے یہ معطوف ثانی ہے، تو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جو ہے پھر یہ معطوف علیہ لام حرف عطف ہے، اور الحطبی جو ہے تو یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، والفضة جو ہے یہ معطوف اول، واو حرف عطف ہے، الذهب یہ معطوف ثانی ہے، تو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر پیچھے معطوف علیہ بنا تو اس کا بن جائے گا معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے جار بنا تو اس کا بن جائے مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، تو ثابت اس میں فاعل اور اس میں ہوا اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر بن جائے گا مثال و مقدر کی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسم یا خبریہ۔ ترجمہ کے اور اس کی مثال ہے مٹی کی مثال ہے، اور پتھر کی مثال ہے، اور ریت کی مثال ہے، نہ کہ لکڑی کی مثال ہے، اور نہ ہی چاندی کی مثال ہے، اور نہ ہی سونے کی مثال ہے۔ اور اس کے بعد الرابع استیعاب المحل بالمسح، تو الرابع جو ہے یہ صفت ہے، اور موصوف ہے تو وہ ہے الشرط، تو موصوف سے مل کر یہ مبتدا ہے، استیعاب یہ مصدر مضاف، المحل یہ مضاف الیہ ہے، با جار المسح یہ مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا استیعاب مصدر کے، تو مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اپنے متعلق سے مل کر پیچھے مبتدا بنا تو اس کی بن خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسم یا خبریہ۔ ترجمہ کے اور چوتھی شرط کے محل کو گھیرنا مسح کے ساتھ، تو یہاں تک مزید دو تیمم کے صحیح ہونے کی شرطیں بیان کی گئیں کہ تیسری شرط ہے کہ تیمم کا ایسی پاک چیز کے ساتھ ہونا جو زمین کی جنس سے ہو، جیسا کہ مٹی ہو گئی اور پتھر ہو گیا اور ریت ہو گئی، تو یہ زمین کی جنس سے ہیں، نہ کہ لکڑی اور سونا اور چاندی، کیونکہ یہ زمین کی جنس سے نہیں ہے۔ زمین کی جنس سے وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو جلا دیا جائے تو وہ راکھ نہ ہو، اور نہ ہی نرم ہو اور نہ ہی پگھلے۔ اور تیمم کے صحیح ہونے کی چوتھی شرط ہے کہ مسح کے ساتھ محل کو گھیر لینا، یعنی تیمم میں جن چیزوں پر مسح کیا جاتا ہے تو ان میں سے کوئی چیز بھی خالی نہ ہو مسح سے۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔